بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين صبر کے دو امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرش عزاء ابا عبداللہ پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں عنوان عاشوراء اور معاشرے کی اصلاح یا اصلاح معاشرہ عاشوراء محرم عزاداری اس کی بنیاد اہل بیت نے ڈالی اور یہ مجالس اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے یہ کوئی کسی خاص اور صرف یاد کا پروگرام نہیں ہے کہ جس طرح علامہ اقبال کی برسی رکھی جائے کسی شاعر کی کسی ایکٹر کی کسی گلوکار کی کسی بہت بڑے سائنسدان اور تاریخدان کی برسی رکھی جائے اور 4 جملے تعریفی ادا کیے جائیں کربلا معاشرہ سازی کا نام ہے کربلا اصلاح معاشرے کا نام ہے اور اس کا عنوان شخصی عنوان نہیں ہے یہ خود امام حسین عنوان دے کر گئے کہ خرجت لطلب الاصلاح میں حسین نے خروج کیا باہر نکلا 4 مہینے کے قریب امام حسین مکے میں رہے
3 شعبان کو امام حسین نے سفر شروع کیا، 4 مہینے مکے کے اندر، اور دقیقاً 8 ذی الحجہ کو امام حسین مکے سے حرکت کرتے ہیں اور سرزمین کربلا کی طرف، اور خود اپنا مقصد بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر فساد آ چکا ہو۔ آپ کے بدن کے اندر گندگی ہے، نہاتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا مجھے موت سے بڑا خوف ہے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو امام نے اسے یہی مثال دی۔ امام نے فرمایا اگر تمہارے بدن پر گندگی لگی ہو، گندے زخم ہوں جو تجھے تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اگر تجھے بولا جائے کسی حمام میں تجھے بھیجا جا رہا ہے، نہانے کے بعد وہ ساری گندگیاں، وہ سارے زخم تمہارے دور ہو جائیں گے، تو کیا اس نہانے سے ڈرو گے یا اس سے تجھے تسکین ملے گی؟ کہ مولا اگر ایسا شاور، ایک ایسا حمام ہو جس میں جانے سے بدن کے سارے زخم ختم ہو جائیں تو میں تو نہانا پسند کروں گا۔ تو معصوم نے فرمایا مومن کے لیے موت حمام کی طرح ہے، جس طرح بدن سے روح نکلتی ہے اس کی ساری تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ تو معصومین کی مثال اس طرح ہے کہ معاشرے کی گندگیوں کو دور کرنا۔ کربلا ایک ایسا حمام ہے جس میں جب لوگ آتے ہیں تو صاف ہو کر باہر جاتے ہیں۔ اس حمام میں اگر حر آیا تو حر جنتی بن کے باہر گیا۔ یہاں پہ جناب زہیر ابن قین آئے، جنتی بن کر گئے۔ جناب وہب کلبی آئے، جنتی بن کے گئے۔ جناب بریر، جناب یزید ابن سبیت، بڑے بڑے اصحاب اکرام جو امام حسین سے ملا انہیں جنت ملی۔ تو فرمایا اگر معاشرہ بچانا چاہتے ہو تو عاشورہ ضروری ہے۔ یہ کلمات صرف امام خمینی کے ایسے نہیں کہ محرم اور سفر کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، یہ محرم اور سفر ہے جو آپ کے سماج کو بتاتا ہے۔ ابھی علل اعلان آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کا سماج ہے لیکن اس سماج میں ظالم سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، ظالم کی للکار کی ہمت نہیں ہے۔ ایک وہ سماج ہے جس کو آپ شیعہ سماج بولتے ہیں، اور ہر شیعہ سماج نہیں، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے کربلا سے ظالم کے مقابلے میں ڈٹنا سیکھا ہے، وہ شیعہ سماج جس نے یہ سیکھا ہے کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو، اپنے حوصلے کو دیکھا کرو، رب کے توکل کو دیکھا کرو۔ امام حسین 100 لوگوں کے ساتھ مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ شجاعت امام حسین دیکھیں۔ اس وقت اکابر مدینہ کہہ رہے تھے حسین ابن علی جس راستے پہ آپ چلے ہیں یہاں موت ہے، جس راستے پہ آپ چلے ہیں یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ سنت الہی ہے، اگر اللہ پہ توکل کر کے چلو۔ وہ ابراہیم تکو تنہا ہے، نمرود کے مقابلے میں نکلے، وہ حضرت موسیٰ تکو تنہا ہے لیکن فرعون کے مقابلے میں نکلے۔ پھر خدا ہے جو دریا کو راستہ بنا دیتا ہے، پھر خدا ہے جو ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، وہی خدا تھا جس نے کربلا کے جنگل کو مومنوں کے لیے جنت بنا دیا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کربلا کی وجہ سے جن کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے عاشورہ سماج سازی کا نام ہے، عاشورہ معاشرہ سازی کا نام۔ اب مولا فرماتے خرج تو اصلاح امت جدی، اب اس امت کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی امت ہے، کوئی معاشرہ ہے تو معاشرے کے اندر فیملی بھی ہے، معاشرے کے اندر اسکولز بھی ہیں، معاشرے کے اندر لباس بھی ہے، معاشرے کے اندر غذا بھی ہے، معاشرے کے اندر یہ فرد بھی ہے جس کی انٹرنل اصلاح ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر اصلاح معصومین علیہ السلام نے کی ہے۔ آج دشمن کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کو غربی معاشرہ ویسٹرنائز کیا جائے، جوانوں کے لباس کو ویسٹرنائز کیا جائے، ان کی فکر کو ویسٹرنائز کیا جائے۔ آج جنگ افکار ہے۔ آج یہ مسئلہ نہیں کہ اگر آپ ایک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو ان کو اس ذکر اللہ سے خطرہ ہے، یا کسی امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ حسین حسین کریں تو ان کو اس نام حسین سے خطرہ ہے۔ مسئلہ فکر ابا عبداللہ الحسین سے، وہ اسٹریٹجی جو امام حسین نے بنائی، وہ آئیڈیولوجی جو اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ بہت بڑا طبقہ بحیرہ کا، بہت بڑا طبقہ آخانیوں کا، ایسے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کسی کو دشمن سے ایسے فرقوں سے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ شیعہ اثنا عشری سے کیوں ہے؟ اور وہ شیعہ اثنا عشری جو آئیڈیولوجی کو چلتا ہے، وہ شیعہ زیدی جو امام حسین کی آئیڈیولوجی کو لے کر چلتا ہے کہ ہم استکبار جہاں کو کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے۔ آج ڈیمانڈ کی جاتی ہے آپ کے معاشرے میں یہ چیز ہونی چاہیے، اگر ہوگی تو آپ کی حکومتوں کو چلنے دیں گے، اگر ہوگی تو آپ کو قرضہ بھی ملے گا، اگر ہوگی تو آپ کو بجٹ بھی ملے گا۔ بڑی آسان طریقے سے NGOs لائی جاتی ہیں، USAID کے نام سے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ، یہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں، ان کو بڑے بڑے بجٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک بجٹ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو خاتون لباس پہنے گی وہ ویسٹرنائز لباس ہوگا۔ پروجیکٹڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔
ابھی مثلا سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں۔ ایک تو مسئلہ فقہی ہو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بھائی فلم انڈسٹری کو کیا پڑی ہے کہ معاشرے میں ایک مسئلہ جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے، لباس کیسا ہونا چاہیے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے۔ اب یہ بچے بچیاں دیکھتے ہیں، ان کے وجود پہ کیا ہوتا ہے اثر، انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹیز پہ ایکسپیرینس کیے ہیں، جب وہ ایکسپیرینسز کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی سوسائٹیز میں آتے ہیں۔ یہ خطرہ جو امام حسین اس زمانے میں محسوس کر رہے تھے کہ اگر یزید اور نظام فسق اور نظام طاغوت کے مقابلے میں نہیں آؤ گے، اگر حاکم اور حکمران کی ذہنیت غلامانہ ذہنیت بن گئی، اگر وہ سرونٹ بن گئے، یہ ماڈرن سلیوری کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی غلامی جو ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ کی بچی اگر کسی لباس کو پسند کرتی ہے تو ایسے تو نہیں کر رہی، اس کے سب کانشیس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا اگر کسی چیز کو، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کیا ہے؟ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے شعبے پر، مینجمنٹ کے شعبے پر، سوشل اسٹڈی پہ ایسے ایسے تھنک ٹینک بنائے جاتے ہیں کہ مثلا سولجر بازار کے معاشرے میں یہ چیز لانی ہے تو ہم کیسے لائیں، پاکستان کے معاشرے میں چیز لانی ہے تو کیسے لائیں۔ یہ جو ٹیبوز ہیں معاشرے کے اندر، ان ٹیبوز کو توڑا کیسے جائے، ان کے لیے بجٹ منظور کیا۔ میں نے کل چھوٹی سی مثال دی تھی، ایلن مسک، ٹرمپ جب اپنے پریزیڈنشل الیکشن کو جیت جاتا ہے تو کچھ تعریفی کلمات ہیں اس کے ایلن مسک کے لیے، ابھی تو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں، اس میں ذکر کرتا ہے $500 ملین، کل شاید میں نے بتایا $500 ملین ایلن مسک بجٹ دیتا ہے فار دا افریقن کنٹریز، وہ افریقن کنٹری جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں، جن کے لیے لباس پہننے کے لیے نہیں، لیکن $500 ملین بجٹ منظور کرتا ہے اپنے جیب کے پیسوں سے، تاکہ وہاں پہ LGBT کو کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، یہ ٹرانسجینڈر اور مختلف مسائل، مطلب وہ چیز جو مغرب میں ہے اسی چیز کو افریقہ میں کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ یہی انڈیا جن کے لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے، ان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا۔ اب ایسے ملک جو ان چیزوں کو، مطلب جو اپنی اقدار کو کھوتے جاتے ہیں، ہندو کے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، بٹ ان کی گورنمنٹ قانون کو پاس کر دیتی ہے۔ ایون وہاں کے جو یو کے لوگ ہیں، جرمنز کے لوگ ہیں، ریفرنڈم کروائے جاتے ہیں، پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریفرنڈم کروا رہے ہیں، پھر اکثریت ووٹ ڈال دیتی ہے، پھر اس قانون کو کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے۔ پہلے معاشرے کو بے دین بناؤ، اب معاشرہ بے دین تو بن گیا پر اپنی اقدار کو کیسے چھوڑے؟ پاکستانی خاتون اگر بے دین بھی بن جائے لیکن اس کی ثقافت، اس کا لباس، اس کا کلچر، وہ اس کو کیسے چھوڑے؟ اس کو چھڑوانے کے لیے پھر قانون منظور کر دیے جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ٹی ویز پہ لایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ایسے بد کردار لوگوں کو معاشرے کے لیے برینڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آج کی نسلیں کیا کریں، اس کو فالو کریں۔ یہ کربلا اگر نہ ہو، یہ عاشورہ اگر نہ ہو، یہ مجالس ابا عبداللہ نہ ہو تو ہمارے گھروں سے غیرت ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے حیا ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے چادر ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے تہذیب سیدہ زینب ختم ہو جائے۔ یہ مجلسیں ہمیں تہذیب اور معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے ہیں۔ تبھی ہم نے عرض کی 10 عین میں نے آپ کی خدمت میں رکھے کہ کربلا عقل کو شارپ کرتی ہے، کربلا علم بڑھاتی ہے، کربلا مقام عبرت پہ لاتی ہے، کربلا دشمن شناسی سکھاتی ہے، کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح سمت میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے، کربلا ہمارے عقائد کو مضبوط کرتی ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لینا ہے اور اس علم پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ آج اصلاح معاشرے پہ میں بعد میں آؤں گا، اصلاح فیملی پہ بات کرتا ہوں، جس پہ قرآن نے بھی گفتگو کی ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک کتاب جس کا میں نے کل شاید ذکر کیا تھا، یہ کتاب لکھنے والا کوئی کینیڈا کا رائٹر ہے جس کا نام ہے ولیم گارڈن۔ اس کی بہت ساری بکس آپ کو PDF فارمیٹ پہ گوگل پہ سرچ کریں گے، ولیم گارڈن، اس نے کتاب لکھی دا وار اگینسٹ دا فیملی۔ 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی کہ یہ جو نظام ویسٹرن ورلڈ میں آیا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے فیملیز کا اسٹرکچر تباہ و برباد کیا۔ اب یہ نہیں کہ 100% سے کتاب صحیح ہو، لیکن موسٹ آف دا پوائنٹس اس کتاب کے اندر ہیں وہ صحیح ہیں۔ اس نے گنوایا کہ پہلا پوائنٹ کہ پہلے فیملیز کے اندر دادا دادی بچے بڑا چھوٹا ان کا ادب پایا جاتا تھا۔ انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک فیملی مقدس تبھی رہتی ہے جب اس کا تعلق کیا ہو، مقدس ہو، اور مقدس تعلق تب بنتا ہے جب مرد اور عورت اپنا تعلق
نکاح کے ذریعے سے آپس میں جوڑیں. خفیہ تعلقات، چھپے ہوئے تعلقات، اس میں معاشرے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. لیکن جب ایک نکاح ہوتا ہے، امام بارگاہ ہو یا کسی ہال میں ہو، کہیں پر بھی ہو، 10 لوگ شرکت کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے یہ مرد اور عورت آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ محرم ہو گئے ہیں. کہ انہوں نے سب سے پہلے شرعی شادیوں کو معاشرے میں ختم کرنا شروع کر دیا. ایسے ایسے قوانین بنائے کہ بندہ 10 بار سوچے کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں. اس کے بجائے کہ رشتہ ازدواج کو آسان کیا جائے جوان نسل کے لیے، انہوں نے اتنا مشکل کر دیا کہ آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں مہنگی مہنگی شادیاں. تو اب ظاہر ہے ایسی شادیوں کو دیکھ کے وہ جوان خاتون، وہ جوان مرد یا جوان بچہ ہو، اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ خواہش پیدا ہوگی کہ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میری شادی ایسی ہو، اتنا بڑا جہیز ہو، اتنا بڑا فنکشن ہو، اتنے بڑے فوٹوگرافر ہوں. اب اس کے اندر کیا پیدا ہوتی جا رہی؟ خواہشیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں نا. اب اس کو والد کہ بیٹا مسجد میں نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد گھر چلے جانا، اتنے پیسے ہیں اپنی زندگی پہ لگانا، ایک آدھی گاڑی لے لینا، اپنے کاروبار پہ لگا دیں. لیکن نہیں، اس نے دکھانا ہے اپنے دوستوں کو. سوشل میڈیا کا زمانہ کہ بندہ کھانا بھی کھائے تو فوٹو لے، بندہ گھومنے بھی جائے تو فوٹو لے، پھر کہ مولانا اولادیں بیمار ہو گئی، نظر لگ گئی، یہ ہو گیا. اسلام میں منع ہے تبرج جاہلی، اسلام میں منع ہے ریاکاری. کسی مومن نے کہا مولانا ہم تو فوٹو نہیں لیتے لیکن اپنی بیگم سے بڑے پریشان ہیں. مطلب ٹیبل پہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، پہلے کہتی ہیں فوٹو نکالنا ہے اور ہم نے انسٹاگرام پہ یا مختلف پوسٹ پہ فوٹو کو ڈالنا ہے. یہ فکر غلط ہے. معاشرے میں ہر چیز کو دکھانا، گھر کی 4 دیواریوں کو اب ہر بندے کے لیے کھول دینا. جوان غمگین ہے، پوسٹ ڈالتا ہے میں غمگین ہوں. معصوم فرماتے ہیں اپنی عزت کا خیال کر، عزت نفس. کربلا ہمیں عزت سکھاتی ہے، سیلف ریسپیکٹ. مولا فرماتے ہیں اپنے دل کا حال ہر کسی کو نہ بتایا کر، اپنا غم ہر کسی کو نہ بتایا کر. رشتوں میں درار پیدا ہو گئی، بزنس میں نقصان ہوا، کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا، یہ ہر کسی کے سامنے اپنے دل کا سفرہ نہ کھولا کر. 4 لوگوں کو بات بتاؤ گے، کوئی تمہارے مسئلے کا سولوشن تو تمہیں دے نہیں سکتا. بیٹھ کے باتیں سنیں گے، اس کے بعد کس کے پیچھے باتیں بنائیں گے؟ تمہارے پیچھے باتیں بنائیں گے. فرمایا منع ہے سختی سے. معصوم فرماتے ہیں اپنے نفس کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کیا کر، اپنی پریشانیاں بتا کر، اپنے گھر کے پرابلمز بتا کر، یہاں تک کہ اپنی عیب، اپنی برائیاں، اپنے گناہ اپنے دوست کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کر. کہ خدا سخت ناراض ہوتا ہے. اللہ کی بات آتی ہے جب میں ستار العیوب ہوں، تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تو کیوں اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتا ہے؟ گناہ تمہارا تب تک چھپا رہے گا جب تک تم نے لوگوں کو چھپا کے رکھا ہے. فرمایا وہ راز کیسا جو کسی کو بتا دو. بڑا فارسی کا پیارا جملہ ہے کہ عارف سر میدہد سر نمیدہد. جو مقام معرفت پر ہے وہ سر تو کٹا دیتا ہے پر اپنا راز کبھی لوگوں کو بتاتا نہیں ہے. اپنے رازوں کو رب کے سامنے رکھا کر. تو پہلی چیز جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے ہیں وہ اپنے وجود کی عزت کا خیال رکھنا. انہوں نے فیملیز کو تباہ کرنے کے لیے، تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ رشتوں کو، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا. اب یہ جوان مجبور ہے کیا کرنے کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے، جس کو بولتے ہیں وائٹ میرجز. یہ مختلف مسلمان ملکوں میں نوجوان گیا کوئی فلیٹ لے لیا. آج آپ ڈیفینس کی طرف، کلفٹن کی طرف جائیں گے، سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں، سینکڑوں ایسے جوان ہیں جو تک و تنہا رہ رہے ہیں، اپنے کرائے پہ فلیٹس لے لی ہیں والدین کو چھوڑ کے، اور وہیں پہ کانسیپٹ آف گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. آج کتنی آسانی سے اب سوشل چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھتے ہیں، یہ نوجوان بناتے ہیں. مطلب یہ لفظ اتنا کامن ہو چکا کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، وہ کہ میرے بوائے فرینڈ ہے. فیملیز کے اندر یہ چیز آ گئی. کیونکہ آج جب اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن میں بھیجو گے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بچے کو پانی میں بھی بھیجو لیکن اس کا بدن گیلا نہ ہو. امپاسبل ہے. اسلام قاعدہ بتاتا ہے، قانون بتاتا ہے. اگر قاعدے قانون پہ عمل کیا بچو گے، اگر قاعدے قانون پہ عمل نہ کیا، بڑے سے بڑے مجتہد بھی ہو، بڑے سے بڑے آیت اللہ بھی ہو، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. قانون محرم اور نامحرم، قانون مکس گیدرنگ حرام ہے اسلام میں. کیا مولانا کزن ہیں، خالہ زاد ہیں، چچا زاد ہیں، مامو زاد ہیں، اپنی جگہ. لیکن جب کوئی نامحرم ہے ہاتھ ملانا، جب کوئی نامحرم ہے بالغ ہونے کے بعد اپنے بالوں کو ظاہر کرنا، اسلام میں حرام ہے. فرمایا اپنی لمٹس کو، اپنے اسپیس کو رکھو. یہ نہیں کہ بد اخلاقی پہ اتر آؤ، یہ نہیں کہ قطع رحم پہ اتر آؤ. سلام دو اپنی جگہ پہ، لیکن فرمایا نامحرم سے زیادہ بات کرنا، ان تعلقات کا. اگر اس قانون کو توڑو گے تو گناہ میں پڑو گے. یہ 100% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ میں نہ پڑو. اگر بچی کو کسی کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہو، تم نے اللہ کا قانون توڑا ہے. مولانا مجبوری ہے کیا کریں، اس پہ قانون توڑا ہے آپ نے.
اگر اس قانون کو توڑو گے، پیچھے سے تربیت پہ نہیں ہے، باپ صبح سے شام تک بزنس کے پیچھے، ماں صبح سے شام تک یا کچن میں یا ڈراموں میں، اب اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اولاد کو دے دیا ہم نے اسکولز کے حوالے، اولاد کو دے دیا غلط ٹیچرز کے حوالے، اولاد کو دے دیا غلط دوستوں کے حوالے۔ اب یہ دوست ہے کبھی اسی کا برتھ ڈے، کبھی اسی کی پارٹی، کبھی یہاں وہاں۔ اب ظاہر ہے بندہ ملے گا تو چار باتیں ہوتی ہیں، سوشل سرکل بنتا ہے، پھر دوستیاں بنتی ہیں، پھر انہی کے بعد آج ایسے ایسے کیسز آتے ہیں، مولانا بیٹی کو سمجھائیے، کسی لڑکے کو پسند کر لیا، ماں باپ کی نہیں سن رہی، اب کسی بھی صورت میں کہتی ہیں شادی کراؤ یا خود کو مار دوں گی۔ میں نے کہا اب تو سمجھانا دور ہے، دل ایک بار گرفتار ہو گیا، بڑے سے بڑا حکیم بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب آگ اس کے وجود کو لگ گئی، اب اس آگ کو کوئی بجھا نہیں، علاج پہلے ہے، کینسر ہو گیا اب کیا کرو گے؟ پرہیز پہلے ہے، اگر پرہیز نہیں کیا، آپ نے زہر کھا لیا، اب لاکھ حکیموں کے پاس جاؤ، حکیم صاحب میں نے زہر کھا لیا ہے، اب کوئی دوا دیجیے، اب وہ معجزہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا خوف خدا اتنا زیادہ ہو کہ وہ چیز چھوٹ جائے۔ محبت اتنا خطرناک معاملہ ہے، تبھی فرمایا کیونکہ اللہ انسان کی نیچر کو جانتا ہے، اس نیچر کو جانتے ہوئے جس طرح 2+2 4 ہوتا ہے، اسی طرح خدا نے قانون بنائے ہیں، قرآن نے قوانین بتائے ہیں، جب تک آپ ان قوانین پہ نہیں چلو گے آپ کی زندگی کبھی بچ نہیں سکتی۔ اب ان کو پتا تھا یونیورسٹیز ایسی بناؤ، ایجوکیشن سسٹم ایسا بناؤ کہ نوجوان نسل، پھر انٹرنیٹ، پھر مختلف دوستیاں، اپروچ اتنی گناہ کی عادات۔ اب حلال اگر جوان کرنا چاہے تو شادی مشکل، خرچے اتنے، مسائل اتنے، والدین کی سختیاں اتنی کہ مولانا بیٹی ابھی بیچلر کر رہی ہے، ابھی شادی نہیں کرا سکتے، مولانا بیٹی ابھی ماسٹر کر رہی ہے، شادی نہیں کرا سکتے، پھر جب ماسٹر کر لیتی ہے پھر گھر میں رشتے بھی نہیں آتے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے خدا میرے ماں باپ پر جو کرنا ہے کرے۔ آج میری ایک خاتون رو رہی تھی، کہتے باپ نے کہا میں نے آپ کو پڑھانا ہے، بیچلر پڑھا دی، ماسٹر پڑھا دی، کہ مولانا گھر میں رشتہ ہی نہیں آتا۔ جو ایج خدا نے رشتے کی رکھی ہے، جب انسان عواطف ایموشنز کے اعتبار سے اپنے ہائی پہ ہوتا ہے، اس وقت خدا نے کہا اس کی کیا کرواؤ، شادی کرواؤ۔ اگر آپ ٹائم پہ چیزوں کو نہیں کرو گے، ٹائم گزر جائے گا، اس کے بعد رشتے نہیں آتے، پھر یہ بچیاں گھروں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا، یہ نظام سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ نظام حاکموں کے ذریعے سے، یہ نظام ان کی مختلف پالیسیز کے ذریعے سے آپ کی نسلوں میں آتا ہے۔ تو یہ لکھنے والا لکھتا ہے سب سے پہلے انہوں نے فیملی کو تباہ کرنے کے لیے حرام شادیاں، حلال رشتوں کو ختم کیا، سفید شادیاں۔ آپ چلے جائیے UK میں، یورپ میں، آپ دیکھیں گے ان کے اسکولز میں جتنے بچے ہیں ان کا ڈیٹا نکالیے، 100 بچے ہیں تو 70%، 60% بچے ایسے ہیں جن کے والد کا پتہ نہیں ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں زنا زادے بچے پیدا ہونے لگے۔ اب جب نسل بگڑ گئی تو معصوم فرماتے ہیں ولد الحیض اور ولد الزنا، کہ دل میں اہل بیت کی حقیقی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ القابات کیوں دیے گئے؟ کیونکہ اگر کوئی رشتہ حرمت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنا پھر اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ کیوں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، بیٹا یہ توقع نہ رکھو اگر تم نے دانہ گندم کا ڈالا ہے تو جو اگے گی، یا جو کا دانہ تم نے زمین میں بویا ہے اب توقع کرو کہ چنے وہاں سے نکلیں گے، نہیں، جو بو گے ویسی چیز باہر نکلتی ہے۔ تو یہ قوانین اہل بیت، یہ وہ اصلاح جو امام حسین کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کیوں بنا؟ پیچھے اس کی تربیت کا اثر ہے۔ کربلا میں اکبر کیوں بنا؟ اس میں ان کی بڑوں کی تربیت کا اثر ہے۔ یہ اثر اور تربیت ام البنین ہے کہ عباس جیسے بیٹے باوفا کربلا میں کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فیملی کو تباہ کرنا چاہا، فیملی کو تباہ کرنے کے لیے شادی مشکل کر دی تاکہ یہ حرام رشتوں میں پڑ جائیں، اور فرمایا کہ گھروں میں اب شادی تو کر لی پھر اولاد پیدا نہیں کرتے، بالکل اولاد پیدا کرنے کا ریشو آپ ویسٹ میں چلے جائیں گے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر انسان کے اندر محبت و الفت ہے، یہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کسی سے محبت کرے، پھر ان کی گودوں کو جانوروں سے بھر دیا۔ آج وہاں چلے جائیے کسی بھی پارک میں، کوئی گھر نہیں جس میں کتا نہ ہو، کوئی گھر نہیں جس میں بلی نہ ہو۔ دیکھیے کتے کی فضیلت میں بھی کئی باتیں ہیں، جیسے اس کی وفا، کہا یہ اتنا خطرناک جانور ہے، بہت جلدی انسان کے دل کو کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف راغب کر لیتا ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو پالیں اتنا آپ کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوگی جتنا کتے کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وفا ہے۔ تبھی کا اس کو گھر سے باہر رکھو، کیوں کہ اگر یہ گھر کے اندر آیا تو جس کی جگہ گھر میں ہونی چاہیے اس کی جگہ پر بھی کیا کر لے گا؟ قبضہ کر لے گا۔ ایک بلینر بندہ مر جاتا ہے، بلینز آف ڈالرز کی ملکیت کس کے نام کر کے جاتے ہیں انگریز؟ کوئی کتے کے نام پہ کر کے جا رہا ہے، کوئی بلی کے نام پہ کر کے جا رہا ہے۔ گھروں سے اولاد کو نکال دیا،
شادیوں کا رشتہ ختم کر دیا، ان کے گھروں میں کتوں کو ڈال دیا، اور بھی انسان کی فطرت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے LGBT ہم جنس گرائی. پورا قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ لوط. ہمارے معاشرے بیماریاں ہوں گی چھپی ہوئی ہیں. آپ یہ کہو کہ وہاں شراب پیتے، پاکستان میں کوئی نہیں پیتا؟ پیتے ہیں. ان کے معاشروں میں زنا ہے، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ان کے معاشروں میں ربا، فساد، فساق ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ان کے معاشروں میں غیر شرعی تعلقات نہیں ہے مولانا، ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ یہاں بھی ہے. تو مولانا اگر پاکستان میں شراب پی جاتی ہے، یورپ اور UK میں پی جاتی ہے، تو کیا فرق ہے میں یہاں رہوں یا وہاں رہوں؟ وہاں پہ بد حجاب ہیں، یہاں پر بھی ہیں، یہاں رہوں وہاں رہوں. ایک فرق ہے، انہوں نے ان چیزوں کو لیگلائز کیا ہے. امام حسین بتاتے ہیں میرے خروج کی 4 وجوہات ہیں. ایک وجہ فرماتے ہیں معالم الاسلام، میں حسین اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ جو اسلام کا علم ہے، جو اسلام کی حرمت ہے، جو اسلام کی نشانیاں ہیں، وہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. مسلم معاشرے میں اسلام کی نشانی مسجد، اسلام کی نشانی حجاب، اسلام کی نشانی عیدوں کو منانا، قربانی کا کرنا، یہ نشانیاں ہیں. جلوس آپ نکالتے ہو، یہ ایک شیعہ سولجر بازار میں اگر شیعہ رہتے ہیں تو یہاں مجلس ہوگی، یہاں پہ نوحہ ہوگا، یہاں پہ جلوس نکلے گا. یہ نشانی ہے کہ یہ معاشرہ شیعہ معاشرہ ہے. کسی کرسچن کے معاشرے میں جاؤ گے، وہاں پہ ان کے کلیسا اور چرچ کی گھنٹی نظر آئے گی. کسی ہندو معاشرے میں جاؤ گے، وہاں پہ مندر نظر آئے گا، پرساد نظر آئے گا. وہاں پہ شراب کو لیگلائز کیا گیا، وہاں پہ پروسٹیٹیوشن اور زنا کو لیگلائز کیا گیا. یہاں اگر کوئی نوجوان خدا نہ خواستہ شراب پیتا بھی ہے، چھپ کے پیتا ہے، کیونکہ معاشرہ مسلم ہے. 4 لوگوں کو پتا بھی چلے گا اس نے شراب پی ہے، یہ شرمندہ ہوگا یا چھپ کے گناہ کرے گا. لیکن وہاں شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر چلے، کوئی بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ معاشرہ قبح ہے گناہ. مولا حسین فرماتے ہیں معالم الاسلام ختم ہو رہے ہیں. سب کو پتا ہے یزید شرابی ہے پر قبح گناہ گر رہا ہے، زانی ہے قبح گناہ گر رہا ہے. ایک مسلم معاشرے میں زنا عام نہیں ہونی چاہیے، ایک مسلم معاشرے میں شراب عام نہیں ہونی چاہیے. ہم جنس گرائی، LGBT، ٹرانسجنڈر، یہ سارے مسائل عام نہیں ہونے چاہیے. اب کس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں؟ ڈراموں کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے فطرتوں کو بگاڑا جاتا ہے، خراب کاریاں کی جاتی ہیں. مسلمان معاشرے میں رہنا عبادت ہے. سوال ہے کہ ایک بندہ UK میں رہتا ہے، ایک بندہ کراچی میں رہتا ہے. یہاں بھلے نماز نہ پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، صرف رہے گا عبادت ہے، کیونکہ نسل بچے گی. نمازی نہیں تھا، روزے دار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نسل مسلمان اس کی رہے گی. کافر معاشرے میں رہنا عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہاں کس کو خطرہ ہے؟ آپ کی نسل کو خطرہ ہے. وہ بچے دیکھتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں، شراب عام ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ عام ہے، گندے کپڑے پہننا عام ہے، اسکرٹ پہننا عام ہے، ٹراؤزر چھوٹے شرٹ، تو اس کے لیے نارملائز ہوتا جاتا ہے. یہاں کم از کم مسلم معاشرے میں رہو گے، تمہاری نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بچ جاتی ہیں. مولانا جا سکتے ہو، پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو، کمانے کے لیے جا سکتے ہو، 4 ایئرس 5 ایئرس 6 ایئرس 7 ایئرس پیسہ کماؤ، پھر واپس ایک مسلم معاشرے میں آؤ تاکہ تمہاری نسلیں بچے. مولانا یہاں جان کو خطرہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، عرب کنٹریز میں چلے جاؤ، کسی مسلم معاشرے میں چلے جاؤ جہاں تمہاری نسلیں بچ سکیں. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ معاشرے میں زنا کو عام کیا، جس کے ذریعے سے لیگل شادیاں ختم ہو گئیں. اب وہاں پہ کوئی لیگل شادی کرے، الامان والفیس، قوانین اتنے سخت. آپ نے محنت کر کے کروڑوں کمائے، کل بیوی نے کہا میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. آپ نے جتنا کمایا سارا آدھا کس کو مل جائے گا؟ بیوی کو مل جائے گا. بغیر محنت کیے وہ خاتون کیا بن گئی؟ کروڑ پتی بن گئی. اب وہ کہتے ہیں ہم پاگل ہیں کہ ہم شادی کریں. بھائی ہم جب ایسے ہی تعلق رکھ سکتے ہیں بغیر شادی کے، تو تعلق رکھیں گے. بچے بھی ویسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کتا آپ رکھ لیجئے، ایک بلی ہم رکھ لیتے ہیں، بچے کی پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو معاشرہ بالکل فطرت سے ہٹتا گیا اور تباہ و تباہ برباد کر دیا. دوسری چیز ہم جنس گرائی. تیسری چیز فرزند اولاد کی جگہ حیوانوں کو لا کے رکھا. چوتھی چیز اس معاشرے میں فیمنزم کو بڑھایا. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کا رائٹر ولیم کہہ رہا ہے، کینیڈین رائٹر. کس طرح انہوں نے دا وار اگینسٹ دا فیملیز کو کس طرح تباہ کیا. فرمایا فیمنزم کو بڑھایا گیا. یہ لاہور میں دیکھتے ہیں 4 پاگل نکل کے آ جاتے ہیں اور عجیب قسم کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ قبح گر جائے، بے حیائی عام ہو جائے. اگر ان کے اگینسٹ کوئی بات بھی کرتا ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کہ یہ لوگ، سیلیبریٹیز کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر کوئی بندہ سیلیبریٹی بن جاتا ہے، ایک ہمارے مشہور نوح خان ہم سے ملے کسی جگہ پہ سفر میں، کہ مولانا بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں نوح خانوں کے لیے. میں نے کہا سخت اسی لیے ہے کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہو، آپ برینڈ ہو. آپ اگر عام نوح خان ہوتے
4 لوگ آپ کو جانتے اور ہو. جب آپ اب سیلیبریٹی چاہے کرکٹر ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے کوئی آرمی کا فورسز کا بندہ ہو، اگر سیلیبریٹی بن جائے مطلب ہر بندہ اسے جاننے لگے، میں نے کہا پھر آپ رول ماڈل بن جاتے ہو. آپ جیسی واچ پہنو گے لوگ فالو کریں گے، آپ جیسے کپڑے پہنو گے لوگ، آپ امام بن جاتے ہو معاشرے کے. رول ماڈل کا مطلب سب سے پہلے دشمن سیلیبریٹیز کو خریدتا ہے. کوک بیچنی ہے، پیپسی بیچنی ہے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے. 1 کروڑ لے کے جائیں گے کسی کرکٹر کے پاس، جناب آپ اپنی شرٹ پہ ہمارا لوگو لگائیے. چنگم آپ نے چبانا ہے تو ہمارا، کپڑے پہننے ہیں تو ہماری کمپنی کا بیٹ آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہو، پیپل ول فالو یو، لوگ اس کو فالو کریں گے. اسی طرح جب ایک نوح خان سیلیبریٹی بن جاتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا آپ اگر غلطی کرو گے تو آپ نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہو. آپ کا لباس، آپ کے بال، آپ کے اسٹائل، آپ کا بولنا، آپ کا کردار، آپ کی رفتار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو فیل ہو کہ کس کے ماننے والے ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. میں اکثر نوجوانوں کو جس نوح خان کی مثال دیتا ہوں، محمد رسول ایران کا بہت پیارا نوح خان ہے. آپ دیکھیں نوحہ پڑتا ہے، چہرے سے غم، بال دیکھو بکھرے ہوئے. اب ایک میک اپ ہوتا ہے خود کو خوبصورت کرنے کے لیے، ایک میک اپ ہوتا ہے ایام عزا اور عزا کو اپنے چہرے پہ عیاں کرنے کے لیے. امام رضا فرماتے ہیں نا، سر پہ خاک، گریباں چاک، سر سے امامہ اترا ہوا، پاؤں میں جوتیاں نہیں، وابن شبیب دیکھ، ہر دیکھنے والا، امام نے ایک ایسا حلیہ بنایا کہ ہر دیکھنے والا پوچھ رہا تھا فرزند رسول کیا ہوا. ایک میں نے نوحہ دیکھا انہی نوح خان کا، محمد رسولی کا، انہوں نے اپنے ہونٹوں پہ خاک لگائی ہوئی تھی تربت امام حسین کی، اور وہ ہونٹ بالکل خشک ہو گئے تھے، اور وہ نوحہ کس کا پڑھ رہے تھے؟ جناب علی اصغر کا نوحہ پڑھ رہے. اب دیکھنے والے کو فیل ہو رہا تھا جب علی اصغر پیاسے تھے تو ان کے ہونٹوں کے اوپر کیسی خشکی ہوگی. اپنی ذات کو نمایاں نہیں کر رہا، وہ عزا امام حسین کو کیا کر رہا ہے؟ نمایاں کر رہا ہے. یہاں ہیں کئی نوجوان، نوح خان، احمد رضا ناصری ماشاءاللہ بڑی شاعری کا انتخاب اچھا کرتے ہیں، کئی ایسے نوح خان ہیں دوسرے بھی جو واقعاً دقت کے ساتھ نوحیں پڑھتے ہیں کہ ہم نے خط دینی ہے، ہم نے لوگوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے ان کی فکر کو دوسری جگہ پہ لے کر جانا ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں تمہارے نوحوں میں عرفان ہونا چاہیے، تمہاری تقاریر میں عرفان. عرفان کا مطلب کلام معصومین بتاؤ اور لوگوں کو عبور کرواؤ، جہاں ان کی فکر رکی ہوئی ہے ایک جگہ سے فکر کو اٹھا کے دوسری جگہ پر لے کر جاؤ. کل یہ جوان شادی کرے گا، اس نے ایک نسل بنانی ہے. یہ خاتون جو مجلس میں آ کر بیٹھی، اس نے ماں بننا ہے، اس نے ایک بیٹی کی تربیت کرنی ہے. یہ باپ جو باہر کمانے جا رہا ہے، اس نے رزق حلال اپنے بچوں کے شکم میں ڈالنا ہے، ایک ایسی روزی اپنے بچوں کے شکم میں ڈالنی ہے کہ یہ بچے معیار بن سکیں، امام زمانہ کے لیے زمین ظہور کو فراہم کر سکیں. ظہور کیسے ہوگا؟ جب تک وہ معاشرہ حسینی نہیں بنے گا. مولا کو کیسے جوان چاہیے؟ ایسے جوان علیہ باللہ جو نشوں میں پڑے ہوئے ہوں، جو مختلف نشوں میں، گھٹکوں میں، مختلف چیزوں میں. ایک جوان کو سوچنا چاہیے میں اپنی زبان کو، اپنے منہ کو کن چیزوں میں انوالو کر رہا ہوں. ایک خاتون کو سوچنا چاہیے جب میں فرش عزا پہ جا رہی ہوں کون سا لباس، قیامت آتی ہے اپنے بال کو چھپانے میں. اتنی سخت حدیث معراج، اگر وقت ملا چند جملے پڑھیں گے کہ آپ سنیں کہ رسول خدا فرماتے میں نے کن عالم میں ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے جسم کو لوگوں کے لیے باعث زینت بناتی ہیں، نمائش بناتی ہیں. 60-70 سال کی زندگی ہم اگر اطاعت اہل بیت نہ کر سکیں پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فرمایا پہلے انہوں نے غیر شرعی شادیاں، فرزند چھین لیے، ان کی جگہ پہ حیوانات کو لا لیا، ہم جنس گرائی کو عام کر دیا تاکہ یہ مرد شادی نہ کریں. آج آپ جاتے ہیں کسی ٹرین میں، میٹرو میں آپ جاتے ہیں، یورپ آپ چلے جائیں گے، آپ کو 10 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، 2-3 ایسے کھڑے آئیں گے جو قوم لوط سے ان کا تعلق ہے. یہ بیماری کو عام کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کن کے ذریعے سے؟ سیلیبریٹیز کے ذریعے. جب آپ برانڈ بنتے ہو، سیلیبریٹی بنتے ہو، تو آپ کی ذمہ داری 100 گنا. اچھا کام کرتے ہو خدا 100 گنا اجر دے گا، برا کام کرو گے لوگ برے بن جائیں گے.
فرمائے ہم نے ازواج کو خلق کیا تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون ملے. دوسری فرمائے وجعل بینکم مودہ، ہم نے تمہارے بیچ میں کیا رکھی؟ مودت. ایک ہے حب، ایک ہے ود. من مات علی حب آل محمد قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى. حب ہے یک طرفہ، آپ کسی سے محبت کرتے وہ آپ سے نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں حب. ہو سکتا ہے شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی اتنی نہ کرے. آپ اولاد سے کریں، اولاد نہ فرمان ہو، آپ سے نہ کرے. آپ بھائی سے کرو، بھائی آپ سے نہ کرے. آپ فلاں مومن سے محبت کرو، وہ نہ کرے. اسے کہتے ہو یک طرفہ ہے. ہمیں کہا کہ آل رسول سے کیا کرو؟ مودت کرو. خدا کہتا ہے گھر مسکن باعث سکون. دوسرا کہتا ہے وجعل بینکم، ہم نے تمہارے بیچ میں کیا رکھا؟ مودت رکھی. وہ تو کہتے ہیں محبت دو طرفہ. وہ گھر کامیاب ہے جس میں دو طرفہ محبت ہو. یہ نہیں کہ آپ محبت کرو اگلا بندہ آپ سے محبت کرے. تیسری چیز وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت بھی رکھی اور خاندان اور گھر وہ ہوتا ہے جس کے اندر رحمت ہو. تین ورڈ آ گئے، حب، ود، رحمت. مطلب ایک خاندان کے اندر محبت ہو. محبت کا مطلب آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا احترام نہیں کرتا لیکن آپ اسے محبت کرو، چھوڑو نہیں. ماں دیکھ رہی ہے اولاد ہے نافرمان ہے، کوئی بات نہیں، ماں محبت نہیں چھوڑے گی. ہاں ایک مرتبہ خاندان بہت اچھا، اس کے اندر محبت بھی ہونی چاہیے. اگر دیکھو ماں محبت کر رہی ہے تو جواب کس سے جانا چاہیے؟ محبت سے جانا. تیسری چیز ہے رحمت. رحمت کا مطلب یہ ہے مثلاً آپ ایک رشتے میں تھے، دو بھائی تھے، کاروبار ساتھ کرتے تھے، کمائی ایکول آتی تھی، وہ اپنا حصہ لیتا تھا، آپ اپنا حصہ لیتے تھے، لیکن اچانک آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ اپاہج ہو گیا یا بیمار ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے اس نے ریسٹ کرنی ہے. اللہ کہتا ہے اب اس فیملی کے اندر رحمت بھی ہونی چاہیے. پھر 6 مہینہ اسے کھلاؤ کیونکہ تیرا بھائی ہے. 6 مہینہ اپنی بہن کے بچوں کو پالو کیونکہ وہ یتیم ہو گئے ہیں. فیملی تب بنتی ہے جب اس کے اندر رحمت ہو. اگر وہ نہیں کما پا رہا تو اس کی مدد کر. اگر وہ تجھ سے محبت کرتا تو اس کے ساتھ بدلے میں کیا کر؟ مودت کر. چوتھی چیز فرمایا قرۃ اعین، جعلنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. قرۃ اعین کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اس مہینے میں ماہ محرم میں تقریباً 2 محرم کو جناب زکریا نے دعا کی، اے خدا مجھے ایک بیٹا عطا کر. علماء فرماتے ہیں ماہ محرم میں حضرت زکریا کی نیت رکھے جو صاحبان اولاد نہیں ہیں وہ دعا کریں کہ خدا ہمیں حسین کے صدقے میں کیا عطا کر؟ اولاد عطا کر. اور خدا نے حضرت زکریا کو جناب یہی عطا کیا. تو کہا کہ یہ میرے لیے کیا ہے؟ قرۃ اعین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ خاندان جس کے اندر اولاد کیا ہو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پانچویں چیز فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. رشتہ تب بنتا ہے جب یہ ایک دوسرے کا کیا بنے؟ لباس بنے. شوہر بیوی کا لباس، بیوی شوہر کا لباس. اب لباس کی مثال کیوں دی؟ کوئی اور مثال دیتا قرآن مجید، لیکن یہ قرآن حکمت کی کتاب ہے. اللہ نے کون سی مثال دی؟ لباس. لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے. آپ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس سے خوبصورت لگتے ہیں، جینٹل مین لگتے ہیں. اچھا لباس پہنیں گے، گندا لباس پہنیں گے آپ برے لگیں گے. فرمائے بیوی شوہر کا لباس، شوہر بیوی کا لباس. یہ گھر تب بنتا ہے جب ایک دوسرے کے لیے کیا بنو؟ باعث لباس بنو، ایک دوسرے کی خوبصورتی کا باعث بنو. دوسری چیز لباس کیا ہے؟ اگر گرمی کا موسم ہے تو میں نے نازک ابا پہنی ہوئی ہے. اگر موٹی ابا پہن کے آؤں تو کہیں گے مولانا نے لباس مناسب نہیں کرنا. کل میں سویٹر پہن کے آ جاؤں کہیں گے مولانا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ کہ اتنی گرمی میں سویٹر پہن کر آ گئے ہیں. تو لباس متناسب بفصل، متناسب ہوتا ہے موسم کے ساتھ. اگر گرمی کا موسم ہے تو لباس نازک، اگر سردی کا موسم ہے تو لباس گرم ہونا چاہیے. اب رشتے یہ صرف میاں بیوی کی بات نہیں ہے، ہر رشتہ بھائی بہن ماں بہن. اب اچانک بیوی بہت غصے میں تو یہاں شوہر کو ٹھنڈا ہونا چاہیے. گرم موسم لباس ٹھنڈا. شوہر گرم ہو گیا، غصے کے اندر آ گیا، بیوی کو کیا ہونا چاہیے؟ ٹھنڈا ہونا چاہیے. جوان بیٹا 14 سال کا 15 سال کا غصے میں آ گیا، باپ کو ٹھنڈا ہونا چاہیے. یہاں پہ جتنا اپنی نسلوں کے ساتھ غصہ کرو گے، جوان کی تربیت صحیح نہیں کرو گے، یہ کیا بنے گا؟ جا کے ضدی بنے گا. اسلام تربیت کا پیغام دیتا ہے. ہمارے استاد معظم کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا. اب اسلام میں جماعت کا مسئلہ بڑا سبب ہے، 5 چھٹی 7 مجلس میں اس پہ میں ذکر کروں گا. کہتے 6 سال کا بچہ صبح کی نماز اس کو نیند سے اٹھا کے گھسیٹتے ہوئے کہاں لے کے آ رہا ہے؟ مسجد میں لے کے آ رہا ہے. ابھی مسجد کے پیش ہم کو سمجھا رہے کہ نہیں نماز کی بڑی فضیلت ہے، ابھی سے سیکھے گا. اب بچے کے لیے نیند بڑی عزیز ہے، نیند سے بڑا پیار ہوتا ہے. اب آپ اس نیند سے اٹھا کے 7 سال 6 سال کا بچہ ہے، کس نے کا جماعت میں لے لو. اسلام کہتا ہے 7 سال کے بعد تھوڑی سختی اور اس کو آہستہ آہستہ چیزوں کو سکھاؤ. یہ نہیں کہ اس چیز سے بیزار ہو جائے. کہتے ہیں مولانا واللہ یہ بچہ جب میٹرک اور انٹر میں آیا
اس نے پورے نمازیوں کا جینا مسجد کے اندر حرام کر دیا، کیونکہ باپ اس کو بچپنے میں زبردستی مسجد میں لاتا تھا، یہ نہیں کہ اسے سکھائے، مسجد کی محبت دل میں پیدا ہو کہ ہم نمازی نماز پڑھتے تھے، وہ ایران میں کپڑا رکھتے ہیں جس میں سجدگاہیں ہوتی ہیں، کہ جیسے ہم اللہ اکبر کی نماز شروع کرتے تھے یہ کپڑا کھینچتا تھا، سب کی سجدگاہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ یہ سخت دشمن بن گیا کس کا؟ مسجد کا، کیونکہ شعور نہیں، کیونکہ فکر نہیں کہ میں نے تربیت کیسے کرنی ہے۔ جوان گرم ہے، باپ کو پتا ہونا چاہیے جوان کے اندر سیلف اسٹیم، سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کر سکتا، ڈانٹنا ہے تو کمرے کے اندر، پتا ہو کہ میں نے کس کو کس طرح سے تربیت دینا ہے۔ تو 5 چیزیں فرمایا، ہو رحمت، نور چشم اور لباس، لباس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح پہننا ہے۔ فرمایا دوسرا سوال لوگ کہتے ہیں کہ آخرت میں بھی فیملی ہوگی یا ہم آخرت میں اکیلے جنت میں جائیں گے؟ قرآن آخرت کی فیملی کا بھی ذکر کرتا ہے، یہاں پہ اگر اچھی فیملی رکھو گے تو آخرت میں بھی ود فیملی جاؤ گے۔ فرماتے قرآن میں سورہ طور 31 اور 23، الذین آمنوا مؤمنا واتبعہم الحقنا بہم ذریتہم، کہتے ہیں یہ ماں باپ جب جنت میں جائیں گے، اب باپ ہے ماں ہے، ان کا نمبر 100 نمبر ملا تو سیدھا جنت، لیکن بچہ مثلاً بے نمازی تھا، بیٹی حجاب نہیں کرتی تھی، نافرمان تھے، گنہگار تھے، اب ان کی جنت میں انٹری نہیں ہو رہی، دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے کو آ رہے ہیں مختلف عذاب میں مبتلا، اللہ کو کہیں گے پروردگارا یہ اولاد میرے دل کی چین تھی، ٹھنڈک تھی۔ ایک ہے یوم قیامت، یوم یفر المرء من اخیہ، جب حساب و کتاب ہوگا تو باپ بھی بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا بھی باپ سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، حساب و کتاب ہے، کچھ مانگ ڈالے مجھ سے، کیونکہ میری جیب خود خالی ہے، میں اس کو کیا دوں گا؟ وہاں نفسی نفسی نفسی، ہر بندہ اپنے نفس کے پیچھے ہوگا کہ میں خود بچ جاؤں، لیکن جب جنت پہنچے اب ہوگا کہ بھائی بیٹے کا کیا ہوا، اب ہوگا بیٹی کا کیا ہوا، تو اللہ کو کہیں گے پروردگارا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے، تو آواز خداوند آئی کہ ملائکوں کا الحقنا بہم ذریتہم، یہ جو نیک مومنین ہیں خدا کہے گا کہ ان کے بچوں کو ان کی طرف بھیج دیا جائے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے پوچھا گیا مولا یہ جو گنہگار بچے ہیں کیسے جائیں گے؟ کیا ان ماں باپ کا نمبر کم کیا جائے گا؟ ان کی نیکیاں بچوں کو دے کر اگر یہ 100 پر ہیں 10 نمبر بچوں کو دے کے پھر ان کو لایا جائے گا، یعنی ان کا مقام گھٹ جائے گا؟ امام فرمانے پروردگار عالم کیونکہ یہ خود نیک تھے ان کی وجہ سے ان کے بچوں پر ارفاق کریں گے، کہیں گے تمہاری وجہ سے میں ان کے گناہ کو نظر انداز کرتا ہوں اور تمہارے بچوں کو کہاں پہ بھیج دیتا ہوں؟ جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ اب جنت میں ان جنتیوں کا حال کیسا ہوگا؟ فرمایا اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، جس طرح بعض فیملیز پارک میں جا کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ ایک دوسرے سے ملیں گے، آپس میں باتیں کریں گے۔ 2 فیملیز قرآن میں، پہلی فیملیز فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، یہ اچھے لوگ، خود کو جہنم سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنی نسلوں کو بدکاریوں سے بچاؤ، اور وہ جہنم جس کا وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن ہم پتھروں کو اور لوگوں کے بدن کو بنائیں گے، یہ ایندھن ہوگا، یہ پیٹرول ہوگا، یہ فیول ہوگا جہنم کا۔ جہنم کا فیول کوئی اور نہیں، یہ گنہگار انسانوں کا بدن ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب فرمایا جس نے اپنے نسل کو اور بچوں کو جہنم سے بچایا وہ فیملی کون سی؟ وہ کربلا میں موجود ہے، اصحاب امام حسین ہے۔ مثال جناب یزید ابن سبیع بصرے کے رہنے والے، اللہ نے کئی بیٹے دیے لیکن 2 بیٹے ان کے ساتھ چلے، یہ نہیں کہ بیٹوں کو زبردستی کرتے، دعوت دی میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، 2 بیٹوں نے کہا بابا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، چند لوگوں کے ساتھ مکے پہنچے، امام حسین کا ساتھ دیا، کربلا تک امام حسین کے ساتھ چلے۔ یوم عاشور اپنے بیٹوں کو جناب یزید ابن سبیع زیارت ناہیہ پڑھتے، السلام علیک یا یزید ابن سبیع وعلی ولدی عبداللہ و عبید اللہ، یہ کون سلام کرے؟ فرزند رسول۔ ہمارے استاد کہتے جب کربلا میں جاتا ہوں کہتے ہیں سارے لوگ امام حسین کے ذریعے پہ بڑا رش ہوتا ہے، جانا مشکل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مجھے پتا ہے امام حسین کے پاس رش بہت ہے کیونکہ اتنے لوگ امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں چلا جاتا تھا جناب یزید ابن سبیع کے پاس اور کہا السلام علیکم یزید ابن سبیع، تم پر سلام ہو، تمہارے دو بچوں پر سلام ہو۔ اب کا مولا حسین کے پاس رش بہت ہے، تمہارے پاس رش کم ہے۔ یہ بھی باب الحوائج ہے نا، اہل بیت نے اپنے اصحاب کو اپنا باب بنایا ہے، دروازے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ امام حسین کے پاس رش بہت ہے، لوگ بہت گئے ہیں، آپ کیونکہ اصحاب امام حسین ہو تو یہاں رش کم ہے، تو میں اپنی حاجت
آپ کے پاس لے کر آئیں، کیونکہ آپ مولا حسین کے قریب ہو، میری حاجت امام حسین تک پہنچا دو تاکہ اللہ میری دعا کو کیا کرے، قبول کرے۔ پھر کہتے میں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور خدا میری حاجت روائی کر دیتا تھا۔ یہ وہ جن پہ امام حسین کیا کریں، سلام کریں۔ نام یزید ہے، جب لعنت بھیجیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ یزید کون ہے اور یہ یزید کون ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے ہمارے یہاں، جنگ کے کردار اور جنگ فکر و افکار ہے، انہوں نے قربانی دی۔ دوسری فیملی، ایک فیملی جس نے اپنے نفس کو بچایا، اپنی نسلوں کو بچایا اور جہنمی نہ بنے اور جنتی بنے، جیسے جناب یزید ابن سبیت ان کے بیٹے۔ دوسری فیملی، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اللہ کہتا ہے بدبخت ہیں وہ لوگ جو خود بھی خسارے میں گئے، اپنی فیملیز کو بھی خسارے میں لے کر گئے۔ ان میں مثال ہے عمر سعد کی، اس کا بیٹا جوان بیٹا، اس کا بدبخت کا بیٹا حفص، اب خود تو جہنمی بنا لیکن اپنے بیٹے کو بھی کربلا لے کر آیا، اور بیٹا بھی اتنا بدبخت کہ جب اس کا باپ کبھی ڈگمگا جاتا تھا کہ آگے بڑھوں کہ نہیں بڑھوں، یہ اپنے باپ کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ آگے جاؤ۔ اور یہ وہ فیملی ہے جو جہنمی بنی۔ جناب مختار جب عمر سعد کے پاس ہے، یہ بستر میں لیٹ رہا تھا اور اس کو اپنے بستر میں ہی جناب مختار نے قتل کیا۔ جب اس کو قتل کیا تو اس کے بیٹے نے شور مچانا شروع کیا۔ اب حفظ جو اس کا بیٹا ہے، جناب مختار اس کا ماموں ہے، سگا ماموں ہے۔ جب اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میرے ماموں ہوتے ہوئے تم نے میرے باپ کو مار دیا، تاریخ لکھتی ہے مختار نے اس کا بھی گلا کاٹ دیا۔ شدت عقیدہ اور ولایت اہل بیت تو دیکھیں، بہن کا بیٹا ہے لیکن کہا نہیں، دشمن حسین ہے تو میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب ایک جگہ سر پڑا ہے جناب یزید ابن سبیت کا اور اس کے 2 بیٹوں کا، عبداللہ اور عبید اللہ۔ تصور کریں دوسری جگہ پہ سر پڑا ہے عمر سعد کا اور اس کے بیٹے کا حفص کا۔ یہ 2 فیملیاں ہیں، ایک جو جنت کی طرف روانہ ہوئے، دوسرے جو جہنم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر مولا حسین کی مدد کرتا آج ان مجلسوں میں اس لئی پہ سلام بھیجے جاتے ہیں نا، دنیا یاد کرتی ہے اسے، لیکن اس نے خود کو کیا بنایا، جہنمی بنایا۔ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے۔ ودن 3 ایئرز یہ مارا گیا، 3 سال کے اندر، 3 سال کی زندگی کے لیے اس نے حسین ابن علی کو چھوڑا۔ تو میرے عزیز، کربلا عاشورہ سازی، کربلا فیملیوں کی اصلاح، کربلا سماج کی اصلاح، کربلا ہمت، کربلا شجاعت کا نام ہے۔ آئیے دلوں کو اسی کربلا کی طرف روانہ کریں۔ عرض کریں امام حسین سے کہ مولا اگر کوئی نجاست غلاظت اس قلب کے اندر ہے تو ان دلوں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہماری نسلوں کو ایسا بنا جیسا حسین ابن علی ہماری نسلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پر میں جب سلام کرو تو یہ تصور کرو یہ تیری زندگی کا آخری سلام ہے، یہ تیری زندگی کی آخری مجلس ہے۔ پھر وہ جو گریہ آنکھوں سے آتا ہے، پھر ان آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ بن جاتی ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے بھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے۔ فرمایا تو بھی رویا نہیں، رونا چاہتا ہے۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زہرا ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو گیا۔ مجمع بہت ہے، حسین کی صدا بلند ہو، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی
سب مل کے السلام علی حسین والا علی ابن والا اولاد الحسین والا اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا تھا۔ چوتھے امام فرماتے میرے بابا کے بدن پہ 1000 زخموں سے زیادہ زخم تھے۔ سننے والے نے سنا، گھر گیا، اپنی انگلی سے پورے بدن پہ گننے لگا۔ صبح ہوئی، چوتھے امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا میں نے پورے بدن پہ انگشت رکھی، گنا گئے، لیکن انسان کے بدن پہ اتنی جگہ نہیں کہ 1000 زخم آئے۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا سچ کہتا ہے بدن پہ جگہ نہیں، لیکن میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے زیادہ زخم تھے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا ربحون علی رب، ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا۔ جہاں کسی نے پتھر مارا وہیں پہ لائن تلوار ماری، وہیں پہ ظالم نے نیزہ مارا۔ اللہ جانے یہ زخمی بدن 4 سالہ بچی نے کیسے دیکھا ہوگا۔ خدا کسی بچی کو بابا کا زخمی بدن نہ دکھائے۔ آج اللہ کو اس بچی کا واسطہ دے تاکہ کوئی خالیات مجلس سے نہ جائے۔ کل میں نے چند جملے اس بچی کے لیے پڑھے۔ 2 بچیاں ہیں جن سے حسین بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک کا نام سکینہ، جس کے لیے فرمایا شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری بچی کو یاد کیا کرو۔ ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو شمر نے بڑے تماچے مارے۔ کل امام زمانہ کا میں نے سلام پڑھا، میرا سلام آیا ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا۔ جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ کبھی اپنی چھوٹی بچیوں کے چہروں پہ تماچے نہ مارا کرو۔ لیکن آئیے خدا کو آج ایک اور بچی کا واسطہ دیتے۔ یہ بچی بہت مظلومہ ہے، لیکن ایک اور بچی جو بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ سکینہ کم از کم بابا کے پاس تھی، اکبر کے ساتھ تھی، عباس کی گودی میں بیٹھی، لیکن میرے اللہ تجھے یتیم صغرا کا واسطہ جو مدینے میں بابا بابا کر کے روتی رہے۔ فرمایا عباس کاغذ لا، قلم لا،
ان بچوں کے نام لکھو جو میرے ساتھ چلیں گے. عباس لکھو, سکینہ ساتھ چلے گی, اکبر ساتھ چلیں گے, قاسم ساتھ چلیں گے. لیکن غازی کہتے ہیں جب صغرا کا نام آیا فرمایا عباس میری بچی بیمار ہے, بیویوں کو کہو صغرا کو گھر کی چابیاں دے دے, گھر کے صحن میں 4 پائی لگا دے اور کہو صغرا سے خدا حافظ کرے. بیمار بچی 4 پائی پہ بٹھایا, گھر کے صحن میں رکھا. ایک ایک بی بی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی, کہتی تھی خدا حافظ صغرا, اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. راوی کہتا یہ بچی خاموش تھی, ایک ایک بی بی خدا حافظ کرتی گئی. لیکن جب زینب کی باری آئی پھوپھی نے سینے سے لگایا, کہا خدا حافظ صغرا, اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اب تک صغرا خاموش تھی, لیکن جب زینب نے کہا زندگی رہی ملیں گے, بچی نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے سے ڈال دی. کہنے لگی پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا, اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب نے بیویوں کو کہا تھوڑا دور چلے جائے. تنہا صغرا کو بٹھایا, فرمایا صغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں, تجھے کیسے پتا تیرا اکبر واپس نہیں آئے گا, تجھے کیسے پتا اب بابا واپس نہیں آئے گے. رو کے عرض کیا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آدھی رات کا وقت تھا, آسمان سے ایک نوری ہماری اتری. نوری ہماری میں ایک کالے برقعے میں بیوی تھے, سر پہ خاک ڈالنے لگے, رو کے کہنے لگی میرے حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گی, او کربلا میں روئے گی یا شام کے بازار میں. سیدہ زینب نے بڑا گریہ کیا, دوڑے دوڑے امام حسین کے پاس گئے. بھیا حسین اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے, میں زینب وعدہ کرتی ہوں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی, پورے سفر میں صغرا کا خیال رکھوں گی, لیکن اگر کوئی اور بجائے مجھے بتا دو. امام حسین نے فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے صغرا کو ساتھ لے چلوں, لیکن زینب حسین کی مجبوری سمجھو. جتنے بچے ساتھ چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے, کسی کی شکل بھیا حسن سے ملتی ہے, کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے. او بہن زینب میں امام ہوں, علم غیب جانتا ہوں, میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا, تجھے شرابی کے دربار میں. او بہن زینب میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے, میں کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبی بازاروں میں شرابی کے دربار میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم.